اللہ نے ہر مخلوق کی فطرت میں ہی الہام رکھا ہوا ہے۔ اختیار اپنی مرضی سے انسان سوچتا ہے، اور بے اختیاری کیا ہوتی ہے کہ وسوسے آتے ہیں انسان کو۔ ہر نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے الہام رکھا ہوا ہے جو اس کی درست چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اگر وہ درست ماحول میں ہے۔ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، لیکن باقی ساری مخلوق فطری ہدایت کی پابند ہے۔ مثلا جانوروں کو دیکھ لیں، جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو مجال نہیں کہ ایک لقمہ بھی کھائیں۔ گدھا جسے سب سے کم ذہن سمجھا جاتا ہے، اللہ کی فطری ہدایت کے تحت بچے کو بھی سوار کر لیتا ہے، اور پانی کا نالا آنے پر ٹھہر کر اندازہ کرتا ہے، اگر پار کر سکتا ہو تو چھلانگ لگائے گا ورنہ نہیں۔ انسان فطرت کا پابند نہیں ہوتا، وہ غلطی کرتا ہے۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبلا ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لکم۔ پھر ہر طرح کے پھل میں سے کھاؤ، پھر اپنے رب کے ہموار راستوں پر چلتی رہو۔ ان کے پیٹوں سے، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مکھی کو کہ تم کون کون سے طریقے سے شہد نکالو گی۔ وہ کون کون سے راستے ہیں؟ ہر طرح کے پھلوں میں سے کھاؤ گی، یعنی تم ڈسکریمنیشن نہیں کرو گی، ہر طرح کے پھل میں کھاؤ گی۔ اور الحمدللہ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مکھی کو بتایا، مکھی نے ڈس اوبیڈینس نہیں کی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور پھر پھولوں کو بھی خراب نہیں کیا جس سے وہ رس نچوڑتی ہیں۔ پھر اپنے رب کے ہموار راستوں پر چلتی رہو، ان کے پیٹوں سے ایسا شربت نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال جو ہوتی ہے نا، شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے، کہ جس چیز سے لیتا ہے اس جیسے پھولوں سے لیا اس کو خراب نہیں کرتا، اور جو لیتا ہے وہ بھی خوشنما ہوتا ہے، اور جو باہر نکالتا ہے وہ بھی خوشنما ہوتا ہے، جس کے مختلف رنگ ہیں۔ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک کو جس چیز قرآن پاک نے کہہ دیا ہے کہ شفا ہے شہد کے اندر، تو ہمیں چاہیے کہ اگر بہت سی بیماریاں ہیں، اگر پیٹ کی بیماری ہے اس میں آپ معدے کی بیماری ہے اس میں آپ شہد کو استعمال کریں، کیونکہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ شفا ہے تو یہ ایک یونیورسل شفا ہے۔ بے شک جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے یہ یقیناً اس میں شہد کی مکھی کا نظام زندگی۔ واؤ ہا ربو کا الن نحلی، اللہ تعالیٰ نے وحی کی نحل کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف۔ اور اللہ نے دو آدمیوں کی ایک اور مثال بیان کی ہے، ان دونوں میں سے ایک تو گونگا ہے، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، وہ اسے جہاں کہیں بھیجتا ہے، وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اور دوسرا جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر ہے، برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک میں چار خامیاں ہیں، نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور دوسرا کیا ہے، سیدھے راستے پر، نہ کسی پر بوجھ ہے نہ راستے سے نہ واقف ہے۔ یہ ہرگز بھی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح خالق المخلوق جو ہیں وہ بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ غور و فکر اور عمل کے نکات لمبی آرزویں آخرت کو بھلانے کا سبب ہوتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ لمبی آرزویں نہ کرے۔ لمبی آرزوؤں کا کیا مطلب ہے جو ہم نے اس پہلے میں پڑھا تھا، وہ یہ کہ میں کل یہ کروں گی، میں نے کل آج 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، کل میں 12 پڑھوں گی، پھر میں 16، پھر میں 20، یا میں تراویح اگلے سال سے شروع کروں گی، یا میں اس دفعہ 10 روزے رکھ لیتی ہوں اگلے سال 30 رکھوں گی۔ مطلب اس طرح کی آرزو ہے کہ آپ کل پہ ڈالتے جائیں چیزوں کو۔ حسن بصری کہتے ہیں جب بندہ اپنی آرزوؤں کو لمبا کر دیتا ہے تو اس کے عمل خراب ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ٹیڑھی میری اور ترچھی لکیریں کھینچی، اور ایک لکیر یہ بتاتی تھی کہ یہ انسان کی آرزو ہیں، ایک لکیر یہ بتاتی تھی کہ یہ صراط مستقیم ہے، ایک لکیر یہ بتاتی تھی کہ یہ انسان کی خواہشات ہیں جن کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی دوران ان ساری لکیروں کو کاٹتی ایک لکیر آتی ہے جو موت ہے۔ انسان اس کو کبھی بھی ایک جہاں دیدہ حقیقت ہے، یقینی چیز ہے کہ یہ آئے گی ہی آئے گی، انسان اس کو پسے پشت ڈالتا ہے، اور یہ کہتا ہے نہیں میں تو بھی جوان ہوں، میں تو نہیں مروں گا۔ آپ کے ارد گرد کتنے جوان مر گئے، اور ہم یہی سوچتے ہیں نہیں ہم ابھی بچ جائیں گے۔ تو آخرت اور نیک خواہشات اور بری حسرتیں، بری خواہشات، بری آرزویں اور موت، ان چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اب اچھی آرزویں کریں، اور موت کو بھی یاد رکھیں۔ یہ نہیں کہ آپ لمبی لمبی آرزویں کریں، کل میں یہ کروں گا، پرسوں میں یہ کروں گا، میرے پاس پیسے آ جائیں تو پھر میں صدقہ دوں گا، اپنے تھوڑے مال میں سے صدقہ دیں، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ بڑھا کے پیش کر دے گا۔ لوگوں کی بحث و باتوں سے اگر دل تنگ پڑنے لگے تو اس کا علاج اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے اور نماز میں ہے۔ جب آپ کو لگے کہ لوگ آپ کی بات نہیں سمجھ رہے تو آپ نماز پڑھیں، اس کے بعد تسبیحات کریں، جو تسبیح ہم نے اس پارے کے اندر پڑھی ہے وہ پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
सूरत नहल में अल्लाह ताला ने इसमें अपनी नेमतों की असूल और कवायद बताए हैं। सूरतुल नहल में अल्लाह ताला ने ना कुरान पाक के बारे, सूरतुल हिज्र में कुरान पाक के बारे में हमने पढ़ा, कुरान पाक की सिफात के बारे में पढ़ा कि कुरान पाक जो है वो कभी भी तब्दील नहीं हो सकता। और कुरान पाक के अलावा जो सारी कुतब है उनकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने नहीं लिया हुआ, तो वो जो है तब्दील हो चुकी हुई हैं, उनकी असली शक्ल जो है वो मस्ख हो चुकी हुई है। और इसके बाद सूरतुल नहल है, इसके अंदर अल्लाह ताला अपनी नेमतें बंदों को गिनवाता है और आखिर में वो अमूर बयान किए जो इनकी तकमील करते हैं। इस सूरा में अल्लाह की तौहीद के दलाइल और बेशुमार नेमतों का जिक्र है जो इंसान के लिए मुसख्खर की गई। इंसान इनसे फायदा उठाता है, लज्जत पाता है, लेकिन इंसान ये कहता है ये अच्छा आपको, अगर आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, खड़े हो सकते हैं अपने पाँव पे, आपके सर पे बाल हैं, आपकी स्किन ठीक है, दांत, आंखें, नाक सब कुछ ठीक है, फिर भी अगर दूसरे शख्स को कुछ मिल गया है तो आप कहेंगे मुझे तो अल्लाह ने कुछ भी नहीं दिया। अल्लाह ने आपको एक सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, तमाम अज़ा कामिल दिए हैं, आपको अकल दी है, पढ़ाई आपने की है, इल्म हासिल कर सकते हैं, जूम पे आप लेक्चर ले सकते हैं, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है। वो भी लोग तो हैं जिनके पास नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने से ऊपर वालों को देकर हसद करते हैं, हम शुक्र करने वाली जुबान रही ही नहीं। कुरान जो है वो एक हकीकत बयान करती है और कुरान ने यही बात कही है ना कि बहुत कम लोग हैं जो शुक्र करने वाले हैं, और औरतें तो बहुत ज्यादा नाशुक्री करने वाली हैं। इस सूरा में अल्लाह की तौहीद के दलाइल हैं, जमीन और आसमान, इंसान की तख्लीक, इनाम, मवेशी, जानवरों, घोड़ों, खच्चरों का, आसमान से पानी, दरख्तों, खेत, जैतून, खजूर, अंगूर, समरात की तख्लीक और फवाइद के जिक्र के बाद फरमाया इन्न फी ज़ालिक लायत लिकौमिन यतफक्करून। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा जाता है कि एक परिंदा भी अगर पर को फड़फड़ाता था ना, उसमें से भी अल्लाह ताला कोई सबक बताते थे सहाबा को। और हमारे इर्द गिर्द अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, जमीन आसमान बने, क्या अकल इस चीज पे नहीं आती कि हम इसमें गौर फिक्र करें। रात, दिन, सूरज, चांद, नजूम, इनमें भी निशानियां हैं। इन्ना फी ज़ालिका लआयत लिकौमिन याकिलून। अकल वालों के लिए हैं, या तो फिर हम बेवकूफ हैं जो हम गौर फिक्र नहीं करते कुरान के अंदर, हदीस के अंदर। और जमीन में मुख्तलिफ रंग की चीजें पैदा की और इसमें निशानियां हैं नसीहत कबूल करने वालों के लिए। इन्ना फी ज़ालिका लआयत लिकौमिन यज़क्करून। समंदरी मखलूक और इसमें हासिल शुदा फवाइद, गोश्त जीनत की चीज है, अल्लाह का फजल चाहो और इसका शुक्र अदा करो। नहीं, अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें गिनवाई हुई हैं। मैंने बताया था ना, कभी अल्लाह ताला अपनी नेमतें गिनवा के अपनी जन्नत का शौक डाल के आपको कहता है कि ठीक है तुम दीन की तरफ आ जाओ। कभी अल्लाह ताला डरा के, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, क़यामत की कसमें खा के, कभी क़यामत की होलनाकियां बता के अल्लाह ताला कहता है डर जाओ, लेकिन किसी भी रास्ते से दीन पर आ जाओ। जमीन में पहाड़ बनाए, नहरें, रास्ते। अब एक असिस्टेंट कमिश्नर है या एक पीएम है, उसे एक मुल्क नहीं संभाला जाता, लेकिन अल्लाह ताला की जात जो है देखें, उसने सारी दुनिया को संभाला हुआ है। हमें थोड़ा सा काम कोई पड़ जाए या कोई ये एमएनए एमपी सर पकड़ के बैठ जाते हैं सारे लोग कि हम निजाम कैसे संभालेगा। अल्लाह ताला ने देखें कीड़ों मकोड़ों, समंदर की मखलूकात जो होती हैं, परिंदों को, इंसानों को, इतनी ऐसी मखलूकात है जिनको हम जानते भी नहीं है, सबकी आवाजें सुनता है, सबका जवाब देता है, सबको रिस्क देता है। जो नहीं भी अल्लाह ताला की मानते, अल्लाह ताला उनको भी रिस्क देता है। तो अकल वालों के लिए निशानी है ना कि वो गौर फिक्र करें। नेमतों के बाद फरमाया फिर तुम नसीहत हासिल नहीं करते। फिर अल्लाह ने कहा कि सारी चीजें बंदों को मिलेंगी, लेकिन फिर भी ये अकल से काम नहीं लेंगे, नसीहत नहीं पकड़ेंगे, इबरत नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि हम बेवकूफ हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि हमारी आयतों पर वो लोग ईमान लेके आएंगे जो अकल वाले हैं, जो नसीहत को पकड़ते हैं, जो गौर फिक्र करते हैं। अव्वल तो हम कुरान ही नहीं पढ़ते, क्योंकि हमें पैसे नहीं ना मिलते कुरान पढ़ने के। जिस चीज के पैसे मिलते हो हम लोग तो सिर्फ वो चीज करना पसंद करते हैं। वइन तअद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते। अल्लाह ताला ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अच्छी सेहत दी हुई है, हमें अच्छी शक्ल दी हुई है, हम उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, हम अच्छे घरों में रहते हैं, अल्लाह ताला ने घर मुहैया किए हैं हमें, हमारे अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन हम इन चीजों को नहीं गिनते। बंदा इतना ना शुक्र है, एक चीज उससे छिन जाए ना, वो उस एक चीज को देखता है, वो ये नहीं देखता कि अल्लाह ताला तूने मुझे इतना ज्यादा कुछ दिया, कोई बात नहीं, अगर एक चीज नहीं भी दी मेरे लिए इसमें खैर नहीं होगी। मगर हमेशा हम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। कुरान ने कह दिया, कुरान की बात झूठी तो नहीं हो सकती ना। कुरान ने कहा है बहुत कम लोग जो है ना वो शुक्र करते हैं। अल्लाह को एक इलाह ना मानने वाले, आखिरत का इनकार करने वालों के लिए बहुत बुरा अंजाम है, और ऐसे मुतकब्बिरीन को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। वहुम मुस्तकबिरून, वो तकब्बुर करने वाले हैं। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, अल्लाह तकब्बुर को पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला आजिज़ी को पसंद करता है। आप कहेंगे कि अल्लाह ताला
میں نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے میں نے توفیق دی تو تو نے یہ کام کیا۔ اگر آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے توفیق دی تو میں نے یہ کام کیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے تو نے کوشش کی تو نے یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بھی صفت یہ ہے، ہمیں دنیا میں بھی اس کو اپنانا چاہیے کہ ہم اپریشیٹ کریں لوگوں کو، کہ دیکھو تم نے میرے لیے وقت نکالا ہے تو تمہارا بہت شکریہ، بجائے اس کہ دیکھو میں نے تمہاری وجہ سے وقت نکالا ہے، میرا تو ٹائم ضائع کر دیا اس نے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہوتی ہے کہ آپ عاجزی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ الٹا آپ کے اوپر، اگر آپ کسی کو معاف کر دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو مجھ سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جنت میں جانے والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کا پیپر پاس کر لیں گے، اب ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے ان کی کاپی کرنی ہے۔ پیپر میں انہی کی کاپی کرتے ہیں نا جن کی پوزیشنز آتی ہیں، یہ وہ پوزیشن ہولڈر لوگ ہیں۔ محسنین ہیں، طیبین ہیں، پاکیزہ رہنے والے ہیں، پاکیزہ کھانے والے ہیں، پاکیزہ گفتگو کرنے والے ہیں۔ محسنین ہیں، نیکوکار ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت بہترین بدلہ ہے۔ شہد کی مکھی النخل کی مثال ہے کہ کس طرح وہ پھولوں سے رس چوستی ہے اور اللہ کے اذن سے شہد کو بناتی ہے جو کہ شفا ہے لوگوں کے لیے۔ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایک شہد کی مکھی ہے، وہ سیدھے رستے پر چلتی ہے، جس سیدھے رستے پر چلنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے، تو ہم سے تو بڑھ گئی نا تقوی میں شہد کی مکھی۔ غور و فکر پر بس اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اس میں نشانیاں عبرت والوں کے لیے خوبصورت سبق، فصل کی سبولا ربی کا ذلولا۔ غلام اور مالک کی مثال بیان کی گئی ہے کہ وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بندہ اور معبود برابر نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جو نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، غلام ہے، کوئی کام نہیں کرتا، مالک پہ بوجھ ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ آگے کہتے ہیں کہ ہم تو ایتھسٹ ہیں، کوئی تو خدا ہی نہیں ہے۔ ایسے شخص کو تو ڈوب مر جانا چاہیے کہ خالق تمہیں بنا رہا ہے اور تم اسی پہ کوشچن ریز کر رہے ہو۔ دوسرا جو عدل کا حکم دیتا ہے اور صراط مستقیم پر ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ تلاوت قرآن سے پہلے استعاذہ یعنی شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگنی چاہیے، اس کی اکساہٹوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کی بے شمار نشانیاں آیات ہیں جو کائنات میں ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں، لیکن وہ کن کو نظر آئیں گی؟ عقل والوں کو۔ کیا ہم سنتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، غور و فکر کرتے ہیں، سچا ایمان رکھتے ہیں؟ لقومی یسمعون سننے والوں میں سے ہیں، لقومی یعقلون عقل رکھنے والوں میں سے ہیں، لقومی یتفکرون غور و فکر کرنے والوں میں سے ہیں، لقومی یؤمنون ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ اسی طرح وہ اللہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتیں دے کے آزماتا ہے کہ اب بھی شکر کرتے ہیں کہ نہیں، لیکن جب بھی ہمارا عروج کا دور ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کون خدا اور کیا، نہ نمازیں نہ روزے نہ کچھ۔ جب تکلیف آتی ہے تو وہی کفار والا حال ہو جاتا ہے، پہلو بہ پہلو میں اللہ تعالیٰ کی یاد آ رہی ہوتی ہے۔ آخرت میں ابراہیم علیہ السلام کی آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے کہ ان کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں۔ ان ابراہیم کان امتن کانت للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، شکر کرنے والوں میں سے تھے، جو ان پر نعمتیں نازل کی گئی ان میں سے تھے۔ آخری نبی ابراہیم علیہ السلام میں سے آئے، فرما بردار تھے، دین حنیف پر یکسو قائم رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے لیے چن لیا، منتخب کر لیا، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں چنتا۔ اگر آج آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں چنتا۔ اور دنیا میں حسنات عطا فرمائے، بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے نا، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ پھر ہمیں چاہیے ہم لوگوں سے جھگڑا نہ کریں، ہم نے دین سیکھا ہے نا، کسی نے تو نہیں سیکھا، صبر ہمیں ہی کرنا پڑے گا۔ ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، ہم پورا معاشرہ نہیں بدل سکتے۔ اللہ تعالیٰ میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم یکسوئی سے اس کی عبادت کریں اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے شامل کریں۔ اخلاص کے ذریعے انسان شیطان کی چالوں سے بچ جاتا ہے۔ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح جو پاکیزہ رس لیتی ہے۔ تکبر تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ بندہ یہ سوچے کہ میں اچھا ہوں، باقی سب برے ہیں۔ بندہ یہ سوچے، اچھا اگر آپ امیر ہیں تو آپ یہ سوچیں غریب لوگ حقیر ہیں، یعنی آپ اگر کسی اچھی پوسٹ پہ بیٹھے ہو، آپ کو اپنے نیچے والا طبقہ جو ہے وہ برا لگتا ہو، آپ کو صرف امیر ہی اچھے لگتے ہوں، وہ غریب سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ، پھر آپ نیکیوں میں اپنے آپ کو کہو میں تو بہت نیک ہوں، تمہاری تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی، تمہاری تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی، تم تو ایسے ہو ویسے ہو، تو یہ بھی تکبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان انسان کو اس قابل کر دیتی ہے کہ وہ بہت سی مشکلات سہ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب میرے حال سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتہ ہے۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، اس کا ساتھ پانے کے لیے احسان، تقویٰ کی روش اور صبر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔
دنیا کی طرف زیادہ جھکاؤ جو ہے انسان کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔